اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری ثنا کہ خدا خدائے ون یزل ہے تو، تیری ثنا کہ خدائے ون یزل ہے تو، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، اور تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، اور تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے۔ یہ ہے تیری مثال کہ بے مثال ہے تو، لب صادق سے جو سخن تقدیر ہو جائے، لب صادق سے جو سخن تقدیر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے، اور میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں آقا تجھے دیکھوں، تو میری آنکھوں کی پتلی میں تحریر ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو آپ کے ہوسٹ طاہر محمد نقاش کا محبت بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا، مجھے کامل یقین ہے کہ آپ باخریت اور عافیت اور صحت اور تندرستی اور ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، موٹیویشنل ٹاکس 2 میں آج جس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں وہ موضوع ہے ہمیں رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، کہتے ہیں کہ انسان کے سماجی رویوں میں آنے والے تغیرات، آنے والی تبدیلیاں، آنے والا جو بدل ہے اس کے ارد گرد کے ماحول سے دو طرفہ تعلقات رکھتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر قبول بھی کرتے ہیں اور ماحول کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ معاشرے کی خوشحالی اور زوال کے اسباب بھی رویوں میں پنہاں ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر مثبت رویوں سے مثبت تبدیلی آتی ہے تو منفی رویوں سے معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ نوجوان خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہمیشہ سکڑتے معاشروں سے بغاوت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر رویوں کے اونچ نیچ سے ہے، کیونکہ رویہ وہ شے ہے جسے مثبت بنایا جائے تو ہمیشہ کامیابیاں ملتی ہیں، اگر انہیں رویوں کو منفی کر کے معاشرے میں پسے افراد پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے تو تباہی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، جس سے معاشرے کا ہر ستون پر لرزہ طاری ہونے کا قوی امکان ظاہر ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج اگر ہمارے رویوں میں تلخی ہے، ہمارے کردار میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہماری جو شخصیات ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کے اندر اگر نوجوان نسل کے اندر انتشار ذہنی کوفت کا شکار ہیں یا وہ حسد جیسی بری بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس کی بڑی وجہ انفرادیت ہی ہے۔ جب ہم آنگی پر انفرادیت کا سایہ اثر کرے تو رویوں میں منفی رجحان زیادہ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے معزز سامعین کرام کہ ان منفی رویوں کا کلا کما کب ہوگا؟ اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے تو ہم ذاتی رنجش یا شخصی اختلافات کی بنیاد پر اسے پوری دنیا کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس سے سب کے سامنے برا بنا دیں، اور اس مقصد کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کے لیے بھی نہیں چونکتے۔
ہمارے سامنے کسی کی اچھائی بھی کی جائے تو ہم برا مناتے ہیں اور اسے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے بجائے دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں زیادہ جان لگاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، موجودہ حالات پہ اگر گفتگو کی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح ہم پہ عیاں ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان سیاست میں ایک دوسرے کے دشمن بنے نظر آتے ہیں۔ ہر سیاسی کارندہ دوسرے کو چور، دیش روئی، کرپٹ، ٹیکس چور کہلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بات صرف ہاتھا پائی تک نہیں رہتی، بلکہ ہماری یہ جو نوک چوک ہے، جو ہم ایک دوسرے سیاست میں ایک دوسرے کے لیڈر کی جو اس کی شخصیت ہوتی ہے، اس کے اخلاق اور کردار کی ہم دجیاں اڑا دیتے ہیں، اور یہ بات ہماری لڑائی پہ چلی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لڑ جھگڑ کر اس بات کو درگزر کر دیتے، اگر ہم اس پہ یہ بات ہم چھوڑ دیتے، تو شاید میرے جیسے، آپ جیسے اور مجھ جیسے ہزار رائٹروں کو اپنی قلم کو جمش نہ دینی پڑتی، اور نہ ہی کسی مقرر کو لب کشائی کرنی پڑتی۔ یہی حال اگر دیکھا جائے تو ہمارے میڈیا کا بھی ہے۔ ہمارا میڈیا بھی ہمارے معاشرے کے اندر نیگیٹو رویوں کو جنم دے رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو مختلف میڈیا کے اہلکار ہیں، ہمارے جو میڈیا کے مختلف جو اینکر پرسنز ہیں، وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے دوسرے شخص کو تنقید کی نظر کر دیتے ہیں، اور اس کی دوسرے کی جو شخصیت ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ نکتہ چین نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ہمارے اندر دوسرے کو برداشت کرنے کی ذرا سی بھی اخلاقی جرات نہیں ہے۔ میں نے اکثر لوگوں سے دیکھا اور سنا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہاں تک یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 2 دن تک اس گھر میں نہیں رہے گی، اگر زیادہ سے زیادہ رہی تو 2 ماہ تک رہے گی، یہ طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے پاس اچھا گھر دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی کے پاس اچھا عہدہ دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس سے بہت حاسد ہوتے ہیں۔ ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو غلط ثابت کریں، اور اس کو یہ ثابت کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی یہ جو ساری چیزیں یہ کسی انفیئر مینز کے ذریعے سے اس نے حاصل کی۔ معزز سامعین اکرام، جب ہمارے پاس دلال نہ ہونے کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ بس اس موضوع کو چھوڑ دیجئے، اس پر کسی اور وقت بات کرتے ہیں۔ اور معزز سامعین اکرام، ہم اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو بھی مثبت رویوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا منفی کردار ان کی سوچ پر غالب آ جاتا ہے، اور یوں وہ پوری دنیا کو گھٹیا، نکما، نالائق، نفرت سمجھ لیتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ سوچ ان کے اچھے کردار کو زائل کر دیتی ہے۔ ہمارے سیاسی معاشروں میں، ہمارے مذہبی معاشرے میں، ہمارے اخلاقی معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر رویے میں تبدیلی نہ لائی گئی تو یقین مانیے کہ بربادی کے سوائے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ سیاسی ادبی معاشرے کو مثبت عمل اور مثبت سوچ کو پروان چڑھایا جائے۔ اگر کسی میں ایک خامی ہے تو اس میں 10 خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔
ہمیں اس کی ایک خوبی کو پس پردہ کر کے، نظر انداز کر کے، اس کی 10 خوبیوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اس کی خوبیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے فتووں کا کارخانہ لگا رکھا ہے، اور ہم ہر شخص کو کسی نہ کسی بنیاد پر رد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس سے نزدیکیاں تو دور، آئے روز تعلقات میں دراڑیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج کے دور کے اندر، آج کے معاشرے کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بہن بہن کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اور میں نے بہت پہلے یہ بات لکھی تھی کہ ہمارے رویے اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ ہم اتنے سٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں کہ جس کے پاس آئی فون ہے تو اس کی جو دوستی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ آئی فون والے ہی کے ساتھ ہے۔ کسی کے پاس پراڈو ہے تو وہ پراڈو ہی والے کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ایک بھائی غریب ہے، دوسرا امیر ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ امیر بھائی ہمیشہ امیر بھائی کے ساتھ ہی اپنی رشتہ داری کو ظاہر کرے گا، اپنا تعلق ظاہر کرے گا، غریب بھائی کو اپنی پہچان بتاتے ہوئے اس کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معزز سامعین اکرام، جملہ جو گفتگو کی گئی ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر تبدیلی آئے، اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ذات کے اندر تبدیلی آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی ذات کو برداشت کریں، دوسروں کی شخصیت کو برداشت کریں، اور جو خوبیاں دوسرے کے اندر موجود ہیں وہ ہم اس کی مان و عن تسلیم کر لیں، نہ کہ ہم اس کی خوبیوں کو خامیوں میں بدلنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کو مثبت ان کو سمت دیں، نہ کہ ان کو ہم منفی سے سمت دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ گفتگو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے پھیلائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔